اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے انہیں بہترین قرار دیا ہے۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، خیرکم، کہ تم میں سے بہترین من وہ ہے، تعلم القرآن، جو قرآن پڑھاتا ہے، وہ علمہ، اور اسے سکھاتا ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرآن کا جو علم ہے اسے حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے الفاظ پر غور کرتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے، اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان احکامات کو جو اسے سمجھ آتے ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھانے کی اسے کوشش کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیٹے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے اوپر فرض ہے، چند لوگوں پر فرض ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ چوائس نہیں ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو قرآن پڑھ لیں، چاہے تو نہ پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ایمان کا حصہ بنا دی ہے۔ جب تک ہمیں احکام ہی پتہ نہیں ہوں گے، قرآن کو ہم سمجھیں گے ہی نہیں، اس وقت تک ہم قرآن پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب جو ہے اس چیز کو کرنے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پڑھنے کی اور اسے پڑھنے پر بھی جو ہے اجر و ثواب رکھ دی ہے۔ عمل کا اجر و ثواب تو الگ سے ہے کہ آپ کو وہ جو ہے حکم جو اللہ نے قرآن میں دیے ہیں آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اسے پروموٹ کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایک شخص جو اسے پڑھ بھی لیتا ہے اس کے اندر بھی خیر و برکت رکھی ہے۔ تلاوت قرآن کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سکینت کا باعث بنتا ہے، ہمیں دل کے اندر اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے ایک شخص نے کہا کہ میرا جو ہے قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو آپ نے اس کا اشارہ اس طرف فرمایا کہ آپ نے کہا کہ تمہارے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ تو جب ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہے۔ تو پھر اس شخص نے جب اس کا علاج پوچھا کہ میں اپنے دل کے زنگ کو کیسے اتار سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو۔ مثلاً قرآن کو یہ سوچ کے قرآن کو نہ پڑھنا کہ میرا دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کو، اس سے ہماری بیماری کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہماری بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنی طبیعت سے ہٹ کر قرآن کو نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہ اس تیل کی مانند کام کرے گا کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس کے اندر لذت اور رغبت محسوس ہونے شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ کس طرح قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے استوار کرتے ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، ہم ایک قرآن پاک ختم کر لیں، 2 ختم کر لیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے بیٹے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال اسے جاری و ساری رکھیں، اور قرآن کے احکامات کو خود بھی سمجھیں، اسے سمجھائیں بھی، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی تعلیم و تربیت دیں، اپنے والدین کو بھی، اگر وہ کم پڑھے لکھے ہیں تو آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بے شک آپ اس کا ایک رکوع ہی پڑھ لیں۔ جب آپ اس کام کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، جیسے آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک انشاءاللہ میں نے ایک دفعہ قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا ہے، تو ایسا ممکن ہے یہ چیز کہ آپ جو ہے اسے مکمل کر پائیں گے۔ تو کوئی بھی نیت اگر آپ کر لیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اور قرآن پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے، آج کل اتنی ایپس آ گئی ہوئی ہیں، آپ انہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں، لائبریری کے اندر تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں، آپ انہیں کنسلٹ کر لیں، قرآن پاک ترجمے والا ہر گھر کے اندر موجود ہے، آپ اسے کنسلٹ کریں۔
آپ کسی جاننے والے کے پاس اتنی این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اتنے رفاہی ادارے بنے ہوئے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، قرآن پاک کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اور اپنے دل کے اندر اس کے لیے رغبت پیدا کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسے اپنی بیڈ بک کے طور پہ رکھیں، اپنی ایک روٹین بنائیں کہ ہم نے صبح اٹھ کے تھوڑا سا قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے قبل بھی پڑھنا ہے ہم نے اسے، اور اسے سمجھنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ